अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूंगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि आप रात के वक्त सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे हो और किसी न किसी वजह से आपकी कार ख़राब हो जाए और काफ़ी देर बाद जो वहाँ से गाड़ियाँ गुज़र रही हो वो भी आपकी मदद ना करें? अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर ही जिन्नात का बसेरा होता है। उसके बाद फिर ऐसे ही खौफनाक और रूह को लर्जा देने वाले वाक़यात पेश आ जाते हैं, जहाँ तक कि इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसा ही एक खौफनाक वाक़या हमें उमरकोट से इसहाक ने भेजा है। इसहाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो सुनते हैं इसहाक की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम अयान भाई, मेरा नाम इसहाक है और मैं उमरकोट का रिहायशी हूँ। ये जो वाक़या मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या उस वक्त मेरे साथ पेश आया जब मैं अपने दोस्त के साथ किसी काम के सिलसिले में सिंध के एक छोटे से शहर सालेपट जा रहा था। सफ़र काफ़ी अच्छा गुज़र रहा था। हमारी कोशिश थी कि हम सुबह तक सालेपट पहुँच जाएंगे। अभी रात के 3 बज रहे थे। हम शामगढ़ से काफ़ी आगे निकल आए थे। बस कहीं दूर घरों की लाइट्स नज़र आ रही थी। हम जिस रोड पे जा रहे थे उस रोड पर गाड़ियाँ भी काफ़ी कम थीं। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि एकदम से मेरी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उस औरत ने कफन नुमा सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा उसके लंबे बालों में छुपा हुआ था। मैंने एकदम से ब्रेक लगाई। कार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कार रुक ना सकी और उस औरत को हिट करके रौंदती हुई आगे की तरफ चली गई। उस औरत को हिट करते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी कार के टायरों के नीचे वही औरत आई है। फिर थोड़ा आगे जाके जब कार रुकी तो ये सोचकर मेरा दिल दहल गया कि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है और मुझे लगा कि शायद वो औरत मर गई है। फिर मेरे दोस्त ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से पूछा कि क्या हुआ है, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मेरे तो जैसे होश उड़े हुए थे। फिर मैंने डरते हुए कहा, यार वो औरत गाड़ी के नीचे आ गई है। मेरे दोस्त ने कहा कि कौन सी औरत? मैंने तो किसी भी औरत को नहीं देखा। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो? अभी अभी तो हमारी गाड़ी से एक औरत टकराई है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार तुम्हें क्या हो गया है? मैं भी तो सामने देख रहा हूँ ना, लेकिन मुझे तो कोई भी औरत नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे पूरा यकीन था क्योंकि मैंने अपने पूरे होशो हवास में उस औरत को देखा था। फिर मैंने कहा, छोड़ो, बस नीचे उतरो और जाके उस औरत को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। बस इतना कहकर मैं कार से नीचे उतर गया और मेरा दोस्त भी मेरे साथ साथ नीचे उतर आया। तो फिर जब मैंने मुड़कर उस रोड की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। मैंने कहा, यार ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से उस औरत को देखा था। हमारी कार ने बाकायदा उस औरत को हिट किया था और उसके अलावा मैंने उस औरत को गाड़ी के टायर के नीचे आते हुए भी महसूस किया। मेरे दोस्त ने कहा, लगता है कि तुम ड्राइव करते हुए काफ़ी थक गए हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार वैसे भी रात के 3 बज चुके हैं, तुम थोड़ा आराम करो और मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। खैर, फिर हम वापस गाड़ी में आकर बैठे और मेरा दोस्त ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया।
پھر میرے دوست نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہماری گاڑی کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک کالا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ کسی عورت کا لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا اور اسی خوف اور ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور ہماری گاڑی تھی جو کہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر آخرکار ہم دونوں باہر نکلے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ اس روڈ پر کافی دیر بعد اکا دکا گاڑیاں بھی گزر رہی تھی اور ہم نے ایک دو گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ بھی کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم دونوں کو مسلسل یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس خوفناک سڑک پر ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ابھی ہم وہاں پر کھڑے ہی تھے کہ اچانک میری نظر دور کسی ایک گھر پر پڑی جس کے اندر ایک لائٹ جلی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار یہاں پر کھڑے رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، چلو اس گھر میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پر کوئی مدد ہی مل جائے۔ میرے دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اور ویسے بھی یہاں پر ہماری مدد کے لیے کوئی رک بھی نہیں رہا تھا، شاید رات کی وجہ سے لوگ ہم سے ڈر رہے ہوں گے۔ پھر ہم دونوں نے اس گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم دونوں بالکل خاموشی سے اس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی ہم تھوڑا آگے بڑھے ہی ہوں گے کہ اچانک ہمارے پیچھے سے کسی چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت پائل پہن کر چل رہی ہو۔ پھر ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی عورت ہے جو رات کے اس ٹائم یہاں پر آئی ہے۔ پھر جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار تم نے کوئی چھن چھن کی آواز سنی تھی؟ میرے دوست نے کہا ہاں یار، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یار بس تم اس گھر کی طرف چلو، مجھے تو یہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی ہے۔ میری یہ بات سن کر میرا دوست بہت ہی خوف زدہ ہو گیا۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ یار مجھے یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پھر ہم دونوں نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ اچھا آپ کو بتاتا چلوں، پہلے جب ہم رکے تھے تو اس پائل کی آواز بھی رک گئی تھی، اور اب جب ہم نے پھر سے چلنا شروع کیا تو وہی پائل کی آواز پھر سے آنے لگی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ میرا دل بہت ہی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ وہ غیر مرئی مخلوق جو چھن چھن کر کے ہمارے پیچھے چل رہی تھی۔ ہم دونوں خوف اور ڈر سے اس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بس ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم جلد سے جلد اس گھر تک پہنچ جائیں۔ پھر میں نے اپنے چلنے کی رفتار کو تھوڑی اور بڑھا دی۔ ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے میرے دوست کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا یار مجھے اپنے کندھے پر بہت ہی وزن محسوس ہو رہا ہے، اور نہ جانے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ پھر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دوست کے کندھے پر وہی چڑیل بیٹھی ہے، اور وہ میرے دوست کا کندھا چبا رہی تھی، اور میرے دوست کے کندھے سے بھی مسلسل خون بہہ رہا تھا، اور میرا دوست اس چڑیل کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے اس چیز کا احساس بالکل بھی نہیں تھا۔ اس چڑیل نے کفن نما کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بال لمبے اور بہت ہی خوفناک تھے، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ایان بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بہت ہی خوفناک طریقے سے میرے دوست کا کندھا چبا رہی تھی۔ جب میں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو میں نے اونچی اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر، اور پھر میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور میرا دوست آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر میں یہ کیا کر رہا ہوں۔
پھر جب اس نے مجھے اس طرح آیت الکرسی پڑھتے دیکھا تو اس نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ہم دونوں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ چڑیل اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس چڑیل کے غائب ہوتے ہی میں لڑکھڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور اسی گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اونچی اونچی آواز میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ پھر آخر کار ہم اس گھر تک پہنچ گئے۔ پھر ہم نے زور زور سے گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ ہمارے گیٹ بجانے کے کچھ دیر بعد ایک غریب کسان نے گیٹ کھولا۔ پہلے تو وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گیا تھا، پھر اس نے جیسے ہی ہماری حالت دیکھی تو وہ ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ پھر جب ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، کیا کوئی چڑیل دیکھ لی ہے؟ اس کسان کے منہ سے چڑیل کی بات سنتے ہی میرے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہاں ہمارے پیچھے ایک چڑیل لگی ہوئی تھی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ پھر اس کسان نے کہا کہ یہاں پر ایک جنی کا سایہ ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ بھی رات کو باہر نہیں نکلتے، اور اگر غلطی سے بھی کوئی رات کو باہر چلا جائے تو صبح تک وہ ہمیں مرا ہوا ملتا ہے۔ کسان کی یہ بات سنتے ہی میرے دوست کو اپنے کندھے کا احساس ہوا۔ پھر جیسے ہی میرے دوست نے اپنے کندھے کی طرف دیکھا تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پھر میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ سب اس چڑیل نے کیا ہے، وہ تمہارے اوپر چڑھ کر تمہارا کندھا کھا رہی تھی۔ تمہیں اپنے زخم کا احساس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ تم اس چڑیل کے سحر میں تھے۔ خیر، پھر اس کسان نے کہا کہ آپ لوگ فکر مت کرو، آج کی رات آپ لوگ یہیں پر گزار لو، یہاں پر آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اپنے دوست کا کندھا صاف کیا اور وہ رات ہم نے اسی کسان کے ہی گھر میں گزاری۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی۔ پھر صبح ہوتے ہی ہم اس کسان کے ساتھ اپنی گاڑی تک آئے۔ پھر ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گاڑی کو سٹارٹ کیا تو گاڑی فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی۔ پھر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد میں نے رات کا سفر کبھی نہیں کیا، اور اگر مجھے کوئی کام ہوتا بھی ہے تو میں دن میں چلا جاتا ہوں۔ تو ایان بھائی، یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے آپ کے لسٹرز کو پسند آئے گی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔